من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تم مت چلو شیطان کے نقش قدم پر انہ لکم عدو مبین یقیناً شیطان تمہارا واضح دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پس اگر واضح دلائل آنے کے باوجود تم لوگ پھسل جاؤ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو جان لو یقیناً اللہ غالب ہے حکمتوں والا ہے۔ قرآن کریم میں 190 مقامات پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہم سب کو خطاب فرمایا ہے۔ ان میں سے چند مقامات کا تذکرہ ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 208 اور 9 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پہ مت چلنا، اس لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہاں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ کافتاً مکمل طور پر، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کا جو بھی حکم ہے اس اسلام کے حکم کو قبول کرو، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرو، نہ اضافہ کرو نہ کمی کرو، اسلام میں پورے داخل ہو۔ مثلا ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اب کوئی کہے کہ یہ 3 رکعت ناقص ہیں، میں 1 رکعت اس کے ساتھ ملاتا ہوں 4 پڑھتا ہوں، تو اگر وہ 4 رکعت فرض پڑے گا مغرب کی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ 3 کی جگہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ نہ انسان اسلام میں کمی کر سکتا ہے اور نہ اسلام کے احکامات میں اضافہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دین مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اسی لیے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آدمی کمی بیشی کرتا ہے، اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے تو یہ بدعت کہلاتا ہے، اور شریعت میں بدعت پہ چلنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ بات مردود ہے، اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دین مکمل ہے، اس میں کوئی انسان اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی بات کا اضافہ کرے دین میں تو وہ بات مردود ہے، دین مکمل طور پر پہنچ گیا۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ وہ صحابہ جو پہلے یہودی تھے اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ عبداللہ ابن سلام ان صحابہ میں ایک بڑے صحابی ہیں، یہ تورات کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو چونکہ تورات میں ہفتے کے دن کا بڑا احترام تھا، جیسے ہماری شریعت میں جمعۃ المبارک کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو یہود کے ہاں ہفتے کا دن ہے، نصارہ کے ہاں اتوار کا دن تھا۔ تو عبداللہ بن سلام ہفتے کی تعظیم کرتے تھے کہ چونکہ تورات میں تعظیم ہے تو وہ اسلام لانے کے بعد بھی تعظیم کرتے۔ اسی طرح تورات میں اونٹ کا گوشت کھانا اسے حرام قرار دیا گیا تھا، اونٹنی کے دودھ پینے کی اجازت نہیں تھی، تو عبداللہ ابن سلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے۔
اس طرح کے چند اور احکامات وہ یہ چاہتے تھے کہ میں دونوں شریعتوں پہ چلوں، یعنی تورات کے ان احکامات کو بھی لے کر چلوں، اسلام پر بھی چلتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ قرآن کی یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اب صرف اسلام پہ عمل کرو، بقیہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اسلام کے آنے کے بعد اب کسی شریعت پر عمل جائز نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو کسی اور دین پہ چلے گا وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو بتلا دیا کہ صرف شریعت کے احکامات پہ چلو۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ دین میں انسان اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، دین وہی ہے جس طرح ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر۔ اب اگر ایک آدمی پہلی شریعتوں کے احکامات کو لے گا تو وہ منسوخ ہے، منسوخ پہ عمل جائز نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی کرنسی ملک کے اندر کرنسی کے بارے میں آ جائے کہ یہ کرنسی نہیں چلے گی، تو اب اگر وہ کوئی شخص اس کرنسی کو چلائے گا تو وہ مجرم کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی اپنی طرف سے نوٹ بناتا ہے اور نوٹ بنا کر مہر لگا کر یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ مملکت کی کرنسی ہے، تو ایسا آدمی جیلی نوٹ کی وجہ سے مجرم کہلاتا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کے خلاف مقدمہ چلتا ہے کہ تو نے اپنی طرف سے کرنسی کیوں بنائی۔ اسی طرح دین مکمل ہے، جو اپنی طرف سے کوئی بات بنائے گا، اس میں داخل کرے گا تو وہ بات قبول نہیں ہوگی، وہ بات بدعت ہوگی۔ شریعت نے بدعتی کے بارے میں بڑے سخت احکامات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی، یعنی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہاں حکم ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ کیوں نہ چلو؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، یعنی یہ تمہیں شیطان کہہ رہا ہے کہ اس شریعت پر بھی عمل کرو، اس پہ بھی عمل کرو تاکہ دونوں کا تمہیں ثواب ملے، تو یہ تم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو، اور شیطان تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قید بیان کی کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ تمام دشمنوں میں شیطان کیوں بڑا دشمن ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، دنیا میں جو دیگر دشمن ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ شیطان اور اس کے کارندے نظر نہیں آتے، ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ جو دشمن آمنے سامنے ہو انسان اس سے لڑ سکتا ہے، اور جو نظر نہ آئے پس پشت حملہ کرے تو ایسے سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں جو دشمن ہوتے ہیں ان کا جسمانی وجود ہوتا ہے، انسان گرفتار کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ شیطان کا کوئی جسمانی ہمارے سامنے وجود نہیں ہے، یہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، خون کی طرح گردش کر رہا ہے، انسان اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ دنیا میں جو دشمن ہوتے ہیں وہ چاپلوسی کو قبول کرتے ہیں، ان کی اگر تعریف کر دو تو تعریف کی وجہ سے متاثر ہو کر بسا اوقات دشمنی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن شیطان چاپلوسی کو قبول نہیں کرتا، جتنی تعریف کرو یہ اپنی دشمنی سے باز نہیں آئے گا۔ دنیا میں جو دشمن ہے اسے گرفتار کرنا ممکن ہے، اسے پکڑنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں جو دشمن ہے وہ سفارش کو کبھی قبول کر لیتا ہے، شیطان کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا۔ دنیا کا جو دشمن ہے وہ مال کا دشمن ہے، شیطان ایمان کا دشمن ہے، اور ایمان کی قیمت مال سے کئی گنا زیادہ، کیونکہ مال مادی چیز ہے، جیسے انتقال ہوا ختم ہو جائے گا، ورثہ کے پاس چلا جائے گا۔ ایمان انسان کے ساتھ قبر میں جانے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ دنیا میں جو دیگر دشمن ہوتے ہیں وہ کسی وقت مقابلے میں آتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، صبح میں، دوپہر میں، مہینے میں، ایک دن۔ شیطان ایسا دشمن ہے کہ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، یہ ہر وقت انسان کے ساتھ دشمنی کرتا، اس لیے اللہ نے کہا اس سے بچو۔
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر یہ تمہیں پھسلا دے واضح دلائل کے آنے کے بعد، اگر تم لوگ پھسل جاؤ تو جان لو یقیناً اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ غالب ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سزا دینے پر قادر ہے۔ دنیا میں بسا اوقات بعض لوگ سزا نہیں دے سکتے، مجرم ہوتا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں غالب ہوں کہ جو آدمی ہدایت سے ہٹے گا ہم اسے سزا دے سکتے ہیں۔ حکیم ہمارے ہر کام میں حکمت ہے، ہم جو مہلت دیتے ہیں کہ فوراً سزا نہیں دیتے، ایک وقت آنے پر دیتے ہیں، اس میں ہمارے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو گویا اس مقام کا خلاصہ یہ ہے انسان اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جائے اور کوئی کمی بیشی، کوئی اضافہ دین میں